بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک۔ بدر کے مقام پر 2 غزوات ہوئی تھیں۔ میدان بدر کا طول 5 میل اور عرض 4 میل ہے۔ بدر کے معنی کنواں کے ہیں۔ غزوہ بدر اولا مقام اسوان کو کہتے ہیں۔ غزوہ بدر بروز جمعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق جنوری 624 عیسوی کو ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ سے بروز ہفتہ کو روانگی ہوئی تھی۔ فجر 17 رمضان المبارک کو مقام بدر میں پہنچے تھے۔ مقام بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میں 313 مسلمان شریک ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سالار اعلیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ مسلمانوں کی جمعیت میں مہاجرین کی تعداد 82 اور انصار کی تعداد 231 تھی۔ انصار میں قبیلہ اوس کے 61 اور قبیلہ خزرج کے 70 انصار نے شرکت کی تھی۔ اس غزوہ پر روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحہ کے مقام پر پہنچ کر سب سے پہلے حضرت ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مدینہ مقرر کیا تھا، جبکہ مدینہ کی بالائی بستی عالیہ کا انتظام عدہ بن ہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام مشورے اور تجاویز قبول کی تھیں۔ غزوہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں سیدھی کر رہے تھے تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صف میں آگے بڑھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر تیر سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ برابر ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، لہذا مجھے اس کا بدلہ دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا دیا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اسے چوم لیا تھا۔ ابو سفیان کے قافلہ کی جاسوسی کرنے کے لیے حضرت بس بن عمر، عدی بن ابی الزغبا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اس غزوہ میں کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اس کا اندازہ قریش کے 2 غلاموں کے پکڑے جانے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ روزانہ 9 تا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں سے لگایا گیا تھا۔ دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان سالار قافلہ کے بچ کر بھاگ جانے کی اطلاع مقام حجفہ میں ملی تھی۔ کفار کا علمبردار طلحہ بن طلحہ تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ غزوہ بدر میں بڑا اسلامی علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انصار کا علم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ بدر میں 3 اسلامی پرچم، 1 سفید اور 2 سیاہ رنگ کے پرچم تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم سن بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کا کہا تو وہ رو پڑے تھے۔ ان کے علاوہ 2 اور کم سن بچے حضرت رافع اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ اس غزوہ میں 2 قبیلے بنو عدی اور بنو زارہ نے شرکت نہیں کی تھی۔ قبیلہ بنو عدی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے نیز ان کا قبیلہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کی تھی۔ قریش کو جب بدر کے قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا تو قبیلہ بنو زارہ کے سردار نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں ہے۔ کفار کے سردار ابو جہل نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ایک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ سوار تھے، اور 170 اونٹ تھے، جبکہ 8 تلواریں تھیں۔ غزوہ بدر میں ایک جھنڈا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا۔ غزوہ بدر کا ایک بڑا سبب عمر بن خزرمی کا قتل بھی تھا، جسے سریہ عبداللہ بن جاش میں قتل کیا گیا تھا۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ روانگی سے قبل ذرہ ذات الفضول پہنی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، اور 70 کفار قتل ہوئے تھے۔ مشرکین میں پہلا مقتول
اسد بن عبد الاسد مخزومی تھا، جبکہ نصر بن حارث کو زندہ پکڑا تھا۔ انصار میں سب سے پہلے حضرت حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے سب سے کم سن شہید حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی بدر آمد کی خبر صفرہ کے مقام پر ملی تھی۔ مقام صفرہ پر مشاورت میں مہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریریں کی تھیں، جبکہ انصار کی جانب سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تھی۔ اس غزوہ میں ابو جہل کو دو بھائیوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قتل کیا تھا۔ ان تیسرے بھائی کا نام عوف تھا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو قتل کیا تو اس کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، لیکن وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہوتی تھی۔ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھا سار کاٹنے کے لیے تو ابو جہل نے یہ الفاظ کہے تھے: اے بکری چرانے والے کسان، تو کہاں پاؤں رکھتا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو جہل کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا: اللہ نے تمہاری ماں کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ ابو جہل کا سر دیکھ کر 3 بار فرمایا تھا: اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے اپنا وعدہ نصرت سچ کر دکھایا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو شکست دی۔ ان کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام عفرہ تھا۔ عفرہ کے دوسرے خاوند کا نام بکیر بن یالیل تھا، جن کے 4 بیٹے ایاس، عاقل، خالد اور عامر جنگ میں شریک تھے۔ جنگ بدر میں حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پشتیں شریک جہاد ہوئی تھیں۔ ان کے والد کا نام اخنس بن حباب بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے بیٹے حضرت مان بن یزید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بدر کے قریب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اسے چھوڑنے اور آگے بڑھ کر ایک چشمہ کے قریب پڑاؤ لگانے کا مشورہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجی کے دروازہ پر تیغ بکف کھڑے ہوئے تھے۔ اس برجی والی جگہ پر مسجد عریش تعمیر کی گئی تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت عبیدہ بن الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم توڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ مقام بدر میں قریش نے بدر کے کنویں پر قبضہ کر کے اپنا مقام جنگ مقرر کیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ جہاں ڈالا تھا وہاں کی زمین ریتلی تھی۔ زر فدیہ سے 2 سے 2.5 لاکھ درہم آمدنی ہوئی تھی اور جنگ بدر میں کفار کا کل نقصان 70 ہلاک اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 36 کافر قتل کیے تھے۔ ان اسیران بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں انصار مدینہ نے اپنا بھائی کہہ کر فدیہ دینے کی پیشکش کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا تھا۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ فوری طور پر یہ سلوک کیا گیا تھا کہ انہیں 2 اور 4 کی تعداد میں تقسیم کر دیا تھا۔ قیدیوں کی فدیہ کی رقم 1000 سے 5000 تک زر نقد تھی۔ فدیہ دینے کی درخواست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں 10 گھوڑے، 150 اونٹ ملے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے تلوار ذوالفقار حاصل فرمائی تھی۔ ابو جہل سے حاصل کی گئی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ مال غنیمت وادی صفرہ کے مقام پر حضرت عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تقسیم کیا تھا۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مال غنیمت کے حقدار قرار پائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسیران بدر کو قتل کرنے کی تجویز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اور اسیران بدر کو جلانے کی رائے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، جن کے پاس زر بالکل نہ تھا۔ انہیں مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ فی قیدی 10 بچے پڑھانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اسیران بدر میں سے جن قیدیوں نے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لی تھی، ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ 3 قیدیوں کو بلا زر فدیہ احسان کے طور پر چھوڑا گیا تھا۔ یہ 3 ابو حذا شاعر تھا، اصل نام عمر بن عبداللہ تھا، مطلب بن خنطب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور سیفی بن ابی رفاع تھے۔ ابو حذا شاعر تھا، اصل نام عمر بن عبداللہ تھا۔ اس کو چھوڑنے کی وجہ اس کی 5 معصوم بچی تھیں جن کے وہ واحد کفیل تھا۔ حضرت ابو الحاص کی رہائی کے زر فدیہ ایک طلائی ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ اسیران بدر سے فدیہ لینے کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت 68 نازل ہوئی تھی۔ اسیران بدر کے لیے جن اصحاب نے مختلف تجاویز پیش کی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرشتوں اور نبیوں سے تشبیہ دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت میکائیل علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی۔ اسیران بدر میں سے سہیل بن عمر، جو کہ نہایت عمدہ مقرر تھا اور عام مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اگلے دانت نکلوانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ پھر ایسا نہ بول سکے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اللہ اس کے جزا میں میرے اجزاء بگاڑے گا۔ کفاران مکہ کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے گندے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ جنگ بدر میں دار الندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل علیہ باللہ کا باہمی مشورہ کرنے والے ان 14 سرداروں میں سے 11 ہلاک، اور حکیم بن حزام، ابو سفیان بن حرب اور جبیر بن مطعم، ان 3 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کفار کے پہلے شخص کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ قریش کے 3 آدمیوں عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ نے بدر کے میدان میں سب سے پہلے مسلمانوں سے مبارزت طلب کی تھی۔ قریش کے لشکر کا سالار اعلیٰ عتبہ بن ربیعہ تھا، جبکہ اس کے لڑکے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی۔ اس لڑائی میں حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، نے عتبہ بن ربیعہ کو لڑائی سے منہ موڑنے کی تجویز دی تھی۔ قریش کے لشکر میں ابو جہل کے کہنے پر عمر بن حضرمی کے بھائی عامر حضرمی نے اپنا گریبان پھاڑ کر اور گرد اڑا کر واہ عمر کے نعرے دستور عرب کے مطابق لگا کر قریش کے اندر لڑائی بھڑکائی تھی، اور سب سے پہلے کفار کی طرف سے میدان میں اترا تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح شیبہ کے نیزہ سے زخمی ہوئے تھے۔ ان کے زخمی ہونے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تلواروں سے جنگ لڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں بارش برسا کر کفار کے میدان پڑاؤ کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس کے متعلق قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 11 میں آیا ہے، جو فوجیں آپس میں لڑیں ان میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک فوج خدا کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری فوج کافروں کی تھی۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 11 میں آیا ہے۔ قریش کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے تھے۔ قریش نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر اترے تھے۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ
شیبہ بن ربیعہ سے ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا تھا۔ اس غزوہ میں سب سے پہلے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں شہادت پائی تھی۔ لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک درخت کی شاخ دی تاکہ وہ اس سے لڑیں، مگر جو ہی انہوں نے لکڑی کو حرکت دی تو وہ فوراً تلوار بن گئی تھی۔ اس تلوار کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون رکھا تھا۔ پھر اسی تلوار سے لڑتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ مرتدین میں شہادت پائی تھی۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اکثریت اور اپنے اصحاب کی قلت پر ساری رات یہ دعا مانگتے رہے، اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کل 9000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ ابتدا میں 1000 فرشتے نازل ہوئے تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 9 میں آیا ہے۔ 3000 فرشتوں کی تعداد کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 124 میں آیا ہے، جبکہ کفار کی مدد کے لیے شیطان ابلیس مع اپنے لشکر کے میدان بدر میں آیا تھا۔ شیطان لعین کے لشکر کی شکل و صورت بنو مزلج کے ہم شکل تھے۔ شیطان خود سراقہ بن مالک مزلجی کے روپ میں آیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دی اور شہادت پر جنت کی بشارت دی تو ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے، اس کو پھینک کر میدان میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامل فتح حاصل ہوئی تھی۔ مدینہ میں فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بستی عالیہ کی طرف خوشخبری کی خبر کے ساتھ بھیجا تھا۔ کفاروں کی شکست کی خبر سب سے پہلے حسمان بن عبداللہ خزاعی نے لے کر مکہ گیا تھا۔ اس جنگ میں مشہور صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ وفات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہیں فرمائی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد 3 دن تک قیام فرمایا تھا۔ جنگ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول ہونے کی پاداش میں قیدی نضر بن حارث کی گردن مارنے کا حکم دیا تھا۔ اس گستاخ کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماری تھی۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی اور بدبو چھوڑنے لگی تھی، اس کو فوری طور پر زمین میں دفن کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر ہونے سے پہلے ہی کفار مکہ کا ہولناک انجام خواب میں دیکھ لیا تھا۔ آپ نے اپنا خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تھا تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب سن کر ابو جہل نے کہا تھا، اب تو بنو ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کرنے لگیں۔ حضرت عمیر بن وہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ اہل بدر میں سے حضرت اسد بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخر میں وفات پائی تھی۔ قرآن پاک میں بدر کے دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے متعلق قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 میں آیا ہے، مسلمانوں نے اپنے لیے بدر میں پانی کا انتظام نصرام بارش کے پانی کو حوض میں جمع کر کے کیا تھا۔